الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذو الحجہ، اس کے جو ابتدائی 10 دن ہیں جنہیں عشرۂ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، یہ بڑی اہمیت اور فضیلت کے حامل دن ہیں۔ ان 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت قرآن مجید میں بھی اس کا اشارہ ہوا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نیکی کے اعمال کی طرف رغبت دلانے کے لیے اس نے فضیلت کا یہ ایک انداز اپنایا ہے کہ بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت بخشی ہے، بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت بخشی ہے، بعض گھڑیوں کو دوسری گھڑیوں پر فضیلت بخشی ہے، بعض جگہوں کو دوسری جگہوں پر فضیلت بخشی ہے۔ عبادت ایک ہی ہوتی ہے، لیکن جگہ بدل جانے سے اس کی فضیلت بدل جاتی ہے۔ جیسے بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنا دنیا بھر کی مسجدوں میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ دن کی نماز سے رات کی نفل نماز جو ہے وہ افضل ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر ہے، ایک رات ہے، اس کی عبادت 1,000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اور فضل کا اظہار اس طریقے سے فرمایا ہے کہ اس نے بعض چیزوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔ تو اسی طرح یہ ذو الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، ان کو بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ ان 10 دنوں کے مقابلے میں سال بھر کے ایسے کوئی دن نہیں ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت کو نیک عمل ان 10 دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہو۔ یعنی سال بھر کے دنوں میں یہ 10 دن جو ہیں، ان کے اندر ایک مسلمان جو بھی عمل سر انجام دیتا ہے، نیک عمل، اللہ رب العزت کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول جہاد بھی ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کی فضیلت جو ہے وہ جہاد سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، ہاں ایک شخص ایسا ہے کہ جس کا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص گھر سے نکلتا ہے اپنا مال بھی لے کر، اپنی جان بھی ہتھیلی پر لے کر، اور ان دونوں چیزوں میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے کر آتا، یعنی اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے اور اپنی جان بھی اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، جام شہادت نوش کر جاتا ہے، تو اس کا یہ عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ افضل ہو سکتا ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو عشرۂ ذو الحجہ کے 10 دنوں کا جو عمل ہے اس کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ علماء کرام نے اس حدیث کا جو اطلاق ہے اس سے یہ بات اخذ کی ہے کہ یہ 10 دن جو ہیں یہ رمضان المبارک سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ ہاں البتہ رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں، خاص طور پر آخری عشرے کی جو راتیں ہیں جن میں لیلۃ القدر ہے، طاق راتوں کے اندر، وہ راتیں جو ہیں وہ ان 10 راتوں سے زیادہ افضل ہیں۔ لیکن دنوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ ذو الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ فضیلت کے اعتبار سے رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھاتا ہے۔ مخلوق کے لیے تو جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے، لیکن اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھاتا ہے۔ جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے قرآن مجید میں، اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ فجر کے آغاز میں فرمایا والفجر ولیال عشر،
فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین کرام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہاں 10 راتوں سے مراد یہ جو لیال عشر کہا گیا ہے، اس سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ تو اس سے ان 10 دنوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ جہاں حج کے مناسک کا ذکر ہوا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جانوروں کے اوپر جو تم نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اکثر مفسرین نے ایام معلومات جو ہے اس سے مراد یہ 10 دن لیے ہیں ذو الحجہ کے۔ اسی طرح ایک اور مقام قرآن مجید کا کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے جو ہیں وہ مقرر ہیں۔ عمرہ جو ہے وہ تو سال بھر میں کبھی بھی ہو سکتا ہے، ایک مسلمان عمرے کا احرام باندھ کر پورے سال میں کبھی بھی جا سکتا ہے بیت اللہ عمرے کی نیت سے، لیکن حج جو ہے اس کا احرام صرف حج کے مہینوں ہی میں باندھا جاتا ہے، اور حج کے مہینے 3 ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہی یہ حج کے دنوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو الحج اشہر معلومات ہے، حج کے جو مہینے مقرر ہیں، ان 3 مہینوں کا جو اختتام ہوتا ہے وہ عشرہ ذو الحجہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان 10 دنوں کی اہمیت کس وجہ سے ہے؟ اہل علم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ایک وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان 10 دنوں میں بہت ساری عبادات جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں۔ جیسے ان 10 دنوں میں حج، بیت اللہ کا حج آ جاتا ہے، نماز تو مسلمان پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور اسی طرح قربانی جیسا عظیم عمل جو ہے وہ بھی ان 10 دنوں میں آ جاتا ہے۔ تو یہ سال کے وہ 10 دن ہیں کہ ان میں وہ ساری عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں جو سال کے کسی اور دن میں یہ سب عبادات جو ہیں وہ جمع نہیں ہوتی ہیں۔ پھر اگر ہم بات کرتے ہیں ان 10 دنوں میں جو خاص دن آتے ہیں، اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ان میں ایک دن جو ہے وہ ذو الحجہ کی 9 تاریخ کا دن ہے، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور جس دن میں حاجی میدان عرفات میں جاتے ہیں۔ اور حج کے اندر میدان عرفات کا جو وقوف ہے، جسے وقوف عرفہ کہا جاتا ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ حج جو ہے وہ وقوف عرفہ ہی کا دوسرا نام حج ہے۔ یہ حج کا اہم ترین رکن ہے، عرفات کے اندر وقوف کرنا، عرفات میں ٹھہرنا، اور یہی وہ دن ہے یوم عرفہ کہ جس ایک دن کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی ہے کہ اللہ رب العزت اس ایک دن کے روزے کے عوض ایک مسلمان کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال۔ اور اسی طرح یہ جو یوم عرفہ ہے، اس کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں احادیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال بھر کے دنوں میں سے ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سب سے زیادہ جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ یوم عرفہ وہ دن ہے جس دن حاجی میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دن میں سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ اسی طرح اس عشرے کا جو آخری دن ہے 10 ذو الحجہ، وہ بھی بڑا اہم دن ہے جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اور اس دن مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ اور اگر ہم حجاج کرام کی بات کرتے ہیں تو حجاج کرام 10 تاریخ کو، ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو سب سے زیادہ کام کرتے ہیں، اور یہ حجاج کے لیے سب سے زیادہ مشکل دن ہوتا ہے، جس میں قربانی کرنا، سر کے بال منڈوانا، جمرات پر کنکریاں مارنا، اور اسی طرح بیت اللہ کا طواف کرنا، جسے طواف زیارت یا طواف افاضہ کہا جاتا ہے۔ یہ 10 ذو الحجہ کا جو دن ہوتا ہے، یہ حاجیوں کے لیے سب سے زیادہ مصروف ترین دن ہوتا ہے، جس میں یہ 4 بڑے بڑے کام کیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، جب ہم نے
یہ جان لیا کہ یہ 10 دن عشرہ ذوالحجہ یہ سال بھر کے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں، تو اس فضیلت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم کمر کس لیں اور اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں بجا لائیں۔ نیک اعمال کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ان میں نفلی نماز ہو سکتی ہے، صدقہ خیرات ہو سکتا ہے، ذکر اذکار ہو سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سب کے سب ہمیں ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک آفر ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ان 10 دنوں میں جو بھی عمل انسان اللہ رب العزت کے حضور پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سال بھر کے دنوں سے زیادہ پسند آئے گا۔ اور ایک بات یہاں یاد رکھنے والی ہے کہ اگر ان 10 دنوں میں کوئی کیا گیا عمل، نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر ان 10 دنوں میں کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ نافرمانی کرنا اور یہ گناہ کرنا اللہ تعالیٰ کو برا بھی سب سے زیادہ لگتا ہو، اس لیے کہ جب یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دن ہیں، فضیلت والے دن ہیں، ان دنوں میں کیا گیا عمل نیک اللہ کو پسند ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کو ناراض کرنے والا کام ان 10 دنوں کے اندر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غصہ بھی اتنا ہی زیادہ آئے گا، اللہ تعالیٰ ناراض بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا کہ اللہ نے تو ایک پیشکش دی، ایک موقع دیا اپنے بندوں کو کہ وہ ان 10 دنوں کی فضیلت سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال سر انجام دے کر اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کو خوش کر لیں، لیکن اس شخص نے بجائے اس موقع کو غنیمت جاننے کے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کے، اس نے ان 10 دنوں کی قدر نہیں کی اور اللہ کی نافرمانی میں، گناہوں میں ان 10 دنوں کو گنوا دیا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی زیادہ مول لینی پڑے گی۔ تو اس لیے ہمیں ان 10 دنوں کی قدر کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، جیسے ہمارے معاشرے میں رمضان المبارک آتا ہے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، لیکن جس طرح ہمارے معاشرے میں رمضان المبارک کے آتے ہی ایک فضا پیدا ہو جاتی ہے نیک اعمال کی، اسی طرح ناظرین ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عشرہ ذی الحجہ جیسے ہی شروع ہو، جیسے ذی الحجہ کا چاند نظر آئے، ہمیں اسی طرح ماحول بنانا ہے رمضان المبارک کی طرح کہ نیکی کا چرچا ہو، ہر کسی کو پتہ ہو کہ یہ 10 دن آ گئے ہیں عظمت والے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دن یہ آ گئے ہیں، تو ہم نے خود بھی نیک اعمال کرنے ہیں، لوگوں کو بھی یاد دلانا ہے کہ یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے، یہ تو رمضان سے بھی زیادہ فضیلت والے دن ہیں، اور کثرت کے ساتھ ہم نے ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال سر انجام دینے ہیں۔